اچھا عبدالسلام صاحب، واقعہ کربلا تو ہم سب کو معلوم ہی ہے، لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا بنی تو وہ کیا ہوگی؟ جی، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور دراصل کربلا کی اسٹڈی کے وقت سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے، جو کوئی شخص بھی انالیٹیکل اسٹڈی کرے گا نا، وہ یہ دیکھ کر سب سے پہلے حیران ہو جائے گا کہ ایک ایسی امت جس کے پاس اپنے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ ریڑھی والا جو ان پڑھ بندہ ہے یا ٹانگا گھوڑا چلانے والا، کسی کو روک کے پوچھ لیجئے گا کہ تمہیں اللہ سے کون بچائے گا، تو وہ کہے گا کہ میرے رسول بالکل. بچائیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے جینیٹکس میں انکلکیٹڈ چیز ہے کہ ہمارے رسول ہمیں اللہ سے بچا لیں گے. بالکل. اب یہ کیا فیکٹر ہوا کہ وہی امت نے اپنے رسول کی ڈائریکٹ اولاد ذبح کر دی. ٹھیک ہے، اور پھر وہی لوگ جو نماز بھی انہوں نے پڑھی ہے، ہاں جی، وہاں نماز بھی پڑھی ہے، اس نماز میں انہی پر درود پڑا ہے جن کو وہ قتل کر رہے تھے. اب یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. کیسے؟ اب اس کے دو ہی مطالب لیے جا سکتے ہیں کہ یا تو وہ لوگ رسول اللہ کی امتی نہیں تھے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مسلمان تھے، اس پہ تو ہم شک نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ان کے دل میں کوئی کھوٹ تھا. اب وہ کھوٹ کو جب ڈیٹیکٹ کرتا کرتا ہم چلتے ہیں نا جی، تو میری نظر میں واقعہ کربلا کا آغاز ہو جاتا ہے غزوہ بدر سے. غزوہ بدر سے؟ جی، غزوہ بدر سے، کیونکہ غزوہ بدر وہ ایونٹ ہے جس کو اللہ نے بھی سیلیبریٹ کیا ہے، اور اسلام کی بیسک بنیادی وجہ بھی وہ بنا. اب غزوہ بدر کا ایک ہی ہیرو ہے، اس کو کہتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام. ٹھیک ہے، غزوہ بدر میں 70 کفار جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، قتل کیے گئے. ان میں سے 32 سردار تھے. ٹھیک ہے جی، ان 32 سرداروں میں سے 24 سرداروں کو علی نے مارا. ٹھیک ہے، اب عرب کے جینیٹکس میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا، تو آج بھی عرب کینہ پروری اور انتقام ان کے جینیٹکس میں ہے. اچھا، یہ ہر جو عرب کا الیٹ گھرانہ تھا نا، یہ کوئی تقریباً سمجھ لیں کوئی 40-50 گھرانے تھے، اور ٹوٹل ان کے کوئی 500 افراد تھے. اچھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا. پوری مکی زندگی میں نہ صرف جھٹلایا، بلکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد رسول اللہ پر اذیتیں دینی شروع کر دیں، یعنی زندگی کو تنگ کرنے اپنے طور پہ تنگ کر دیا. یہی الیٹ کلاس پھر بدر میں آئی، اور بدر میں 50 سرداروں میں سے 35 آئے، ان میں سے 24 مولا علی کے ہاتھوں مارے گئے. 4 جو ہیں جناب امیر حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے. ٹھیک ہے، اب جس گھر میں بھی ماتم اٹھتا تھا، اس کے بچے کہتے تھے ہمارے ابے کو کس نے مارا؟ علی. دوسرے کو پوچھا علی، تیسرے کو پوچھا علی. ٹھیک ہے، یہ علی علی ہو گئی غزوہ بدر میں ہی. ان کے خون میں علی کے خلاف ایک دشمنی کا وبال جو ہے نا، وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. بنو امیہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی اولاد میں سے تھا، یعنی ایک ہی باپ کی یہ اولاد تھے. تیسری نسل میں جا کے ان کا باپ ایک ہو جاتا ہے. عبد مناف کے یہ بیٹے تھے، ان سے آگے ہاشم ایک بیٹا تھا، ایک عبد شمس بیٹا تھا. عبد شمس سے جو ہے وہ بنو امیہ نکل آئے، اور ہاشم سے بنو ہاشم نکل آئے. تیسری پشت پہ جا کے ان کا باپ ایک ہو جاتا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شریکہ بنایا، اور وہ شریکہ جو تھا وہ پھر جب یہ مرڈرز ہوئے غزوہ بدر میں، تو وہ بلڈ شیڈ والی دشمنی میں بدل گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مولا علی تو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، مثلا سب سے بڑی بات کہ بہت دیر تک اسلامک ہسٹری میں اس کے ٹریسز ملتے رہے ہیں
کیونکہ بعد میں بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. تو ولید بن عقبہ ایک بندہ تھا جو عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا تھا، وہ بعد میں گورنر بنا. وہ کہتا ہوتا تھا جی میرے باپ کو علی نے مارا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب علی نے کیسے مارا کہ وہ بندہ جو تھا وہ پہلا شخص تھا مکے کا جس نے رسول اللہ کو گریبان سے پکڑا تھا. ٹھیک ہے. وہی وہ خبیث انسان تھا جس نے وہ مشہور واقعہ اجری رکھنے والا رسول اللہ کی کمر پہ اسی نے اجری لا کے رکھی تھی. وہ غزوہ بدر میں قیدی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کو قیدی بن کے باندھ کے بٹھایا ہوا تھا. رسول اللہ وہاں سے روانگی کے لیے اپنے خیمہ مبارک سے باہر نکلے. جب وہ سواری پہ بیٹھنے لگے تو دیکھا کہ وہ بندہ پڑا ہے، تو فرمایا علی اس کو قتل کر دو. تو علی کے لیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا. علی کوئی اپنی ذاتی اناد میں تو قتل نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح نضر بن حارث کا ساتھ ہوا. نضر بن حارث کو بھی اس طرح ہوا. رسول اللہ نے فرمایا علی اس کو قتل کر دو. تو یہ وہ دو بندے تھے جنہوں نے بہت دکھ دیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا ان کو جب یہ علی یہ ہو گیا، پھر احد میں بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے. احد میں جو ایک اور بڑا قبیلہ تھا جن کے پاس چابی تھی کعبہ کی، آج بھی انہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. آج بھی انہی کے پاس، کیونکہ فتح مکہ پہ رسول اللہ نے ان کو دے دی تھی. تو پھر رسول اللہ نے کہا تھا جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. تو اب بھی انہی کے پاس ہے. اس قبیلے وہ بھی رسول اللہ کا بہت بڑا مخالف قبیلہ تھا. وہ عثمان بن طلحہ وغیرہ وہ سارے کے سارے بھی مارے گئے مولا علی کے ہاتھوں سے. اور 5 تو اکٹھے ہی مارے گئے نا باری باری. وہ پرچم بردار تھے. ایک پرچم اٹھاتا آتا تھا مولا علی کے مقابلے میں، سر کٹواتا تھا، دوسرا پرچم پکڑ لیتا تھا. 5 تو بھائی اور چچا کٹھے ہی مارے نا مولا علی نے. اچھا یہ سارے کا سارا غبار اور وبال جو ہے نا یہ جمع ہوتا گیا. اب آئی خندق میں وہ اب نا ایک بہت بڑا پہلوان لے کے آئے جس کا نام تھا عمر بن عبد ود. ٹھیک ہے. اس نے گھوڑے سے خندق بھی پھلانگ لی. خندق پھلانگ وہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ 1000 بندوں کے مقابلے میں یہ اکیلا کافی ہے. ٹھیک ہے. ہاں مشہور. اور وہ اس کا 8.5 فٹ قد تھا. اچھا. ہاں جی ہاں جی. اور مولا علی کا 5.5 فٹ تھا. یہ ذرا کمپیریزن ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ شخص نے جب پھلانگی نا خندق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کالے رنگ کا خیمہ تھا اور سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ اس خیمے میں رسول اللہ تشریف فرمائے. اس نے رسول اللہ کے خیمے کے اوپر تیر مارا اور وہ تیر رسول اللہ کے خیمے کو چیرتا ہوا خیمے میں اندر آیا، لیکن خوش قسمتی سے رسول اللہ خیمے سے باہر تھے اس وقت. اچھا اس کے بعد اس نے نا بکواس کرنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ بار بار کہتا تھا محمد میرے مقابلے پہ آؤ. وہ کسی کو نہیں بلاتا تھا. سیدی رسول اللہ نے وہاں کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کو خاموش کروائے. کوئی نہیں اٹھا. کوئی نہیں اٹھا. دوسری دفعہ کہا کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ کہا تو علی اٹھے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی رک جاؤ، وہ عمر ہے، عمر بن عبد ود ہے. ٹھیک ہے. تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، عمر بن عبد ود ہے تو پھر کیا ہے. تو پھر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایڑیاں اٹھا کے یہ لڑائی دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ بڑا شاندار ایک مکالمہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہوا. اس نے جب یہ دیکھا کہ میں 8.5 فٹ کا اور میرے مقابلے میں یہ بچہ سا آ گیا ہے. اب مولا علی کی عمر بھی اس کو 23-24 سال تھی. ہاں اتنی عمر تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تو ہے کون؟ میرے مقابلے میں تو آج تک عرب میں آیا ہی کوئی نہیں. اچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں علی بن ابو طالب کا بیٹا ہے. اس نے کہا، انہوں نے کہا یار وہ تو میرا دوست تھا، تو میں تم سے نا لڑنا پسند نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھوں سے قتل ہو. مولا علی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے قتل ہو. اس پہ وہ غصہ کر گیا. اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں خود ہی کاٹ دیں. ٹھیک ہے. وہ گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کے تو ایک دم سے حملہ آور ہوا مولا علی پر. تو مولا نے اس کا وار روکا، لیکن وار روکتے روکتے سر میں زخم لگ گیا. ٹھیک ہے. وہ مولا کی شیلڈ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. جس کو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہوتے تھے جو آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹوٹ گئی اور تلوار کا زخم یہاں لگ گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم
پنجوں پہ کھڑے ہو کے یہ لڑائی دیکھ رہے تھے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عرب میں کوئی عمر بن عبد ود کے مقابلے میں لڑ سکتا ہے. اچھا وہ ایک اس کا وار روکا اور پھر ایک ہی جوابی وار گیا اور وہ 2 ٹکڑوں میں پڑا تھا سامنے. ٹھیک ہے. ہی واز سو پریشیس بندہ کہ اس پہ رسول اللہ کو آفر کی گئی کہ آپ 10,000 دینار لے لیں, اس کی لاش دے دیں. اچھا قریش کے لیے وہ بندہ important اتنا امپورٹنٹ تھا. 10,000 دینار آپ کو پتا کتنا بنتا ہے؟ 4 ماشے کا ایک دینار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ کوئی بنتا ہے کوئی 3.8 گرام. ٹھیک ہے جی کا ایک. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 10,000 کو کروڑوں روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا, رسول اللہ نے کہا ہم لاشیں نہیں بیچا کرتے, اس کتے کو ان کو اٹھا کے لے جائیں. ٹھیک ہے. نہیں لیے پیسے. اچھا وہ مولا علی کے کھاتے پڑ گیا کہ اس نے عمر بن عبد ود کو بھی قتل کیا. ٹھیک ہے. وہی پریشر بلڈ اپ ہوتا گیا. اچھا وہ اب جس گھر میں بھی ماتم ہوا نا, مکہ کے جس ایلیٹ گھر میں بھی ماتم ہوا, ان کے بچوں کو پتا چلا کہ ہمارے باپ کو یا دادے کو یا چاچے کو یا بابے کو علی نے مارا.